أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جادو کا توڑ اس سلسلے میں ایک وظیفہ بتانے والا ہوں جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب وظیفہ ہے. جن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، اللہ کے کرم سے اور فضل سے ان کو فائدہ ہوا. اور ظاہری بات ہے، جب قرآن کی آیت پڑھی جائے گی تو اس سے فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا و رحمت بنا کر کے اتارا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے لیے قرآن میں شفا ہے تو ضرور اس سے شفا ملے گی. اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، ٹونا ٹٹکا کر دیا ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہے یا دکان میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں پریشانی رہتی ہے، تو اس وظیفے کو ضرور عمل میں لائیں. انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے عام طور پر اس طریقے سے ہوتا ہے، یا تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے، کوئی چیز کوئی بات یاد نہیں رہتی، یا بوجھ جیسا محسوس ہوتا ہے، یا ناف کے ارد گرد جلن ہوتی ہے. دیکھو، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کو پہچاننے کا، لیکن یہ 100% صحیح ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو. اس لیے ہم پہلے تحقیق کر لیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم پریشان رہتے، بوجھ جیسا محسوس ہو رہا ہے، ناف کے ارد گرد جلن ہوتی ہے، تو پھر یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور دیکھو، جادو ہے نا، عام طور پر سر کے بالوں پر ہوتا ہے، ہاتھ پیر کے ناخن پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں اس کو، کنگا، جس سے ہم اپنے بال بناتے ہیں، اس پر ہوتا ہے. تو یہ جادو ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا اور فرشتوں نے خواب میں اس کا توڑ بھی بتایا تھا. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. جو لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ضرور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. بہت آسان وظیفہ ہے. دیکھو، میں ہر وقت بتایا کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز کے بعد سارے وظیفے انشاءاللہ کام کریں گے. نماز چھوڑ کر کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. اس میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ایک تو نماز کا اہتمام، دوسرا یقین. یقین کے ساتھ جو وظیفہ کیا جائے گا، جو عمل کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا. تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے یقین کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ. اب یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں. شروع میں نے جو سورت پڑھی، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، بس اسی سورت کو پڑھنا ہے. اس کی ترتیب کیا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کریں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اور اس کے بعد 6 رکعت نوافل کی نیت سے پڑھیں. 2 رکعت پر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت، پھر بھی 2 رکعت. اس طریقے سے 6 رکعت نوافل اوابین کی پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے 100 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں. اپنے پاس پانی کے 2 بوتل رکھیں. 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پانی کے بوتل پر دم کر دے، پھونک مار دے. اور 1 بوتل آئندہ مغرب کی نماز تک، یعنی پورے دن میں، آج مغرب سے لے کر کل کی مغرب تک ختم کرنا ہے، پی جانا ہے اس کو. اور دوسرا بوتل غسل میں استعمال کرنا ہے.
ڈول میں پانی لے کر کے وہ پانی اس میں ملا لیں اور اس کے ذریعے غسل کر لیں. غسل کرنے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسی جگہ غسل کرے جہاں پانی نیچے زمین میں جذب ہو جائے, کوئی گندی جگہ پر کے نہ گرے, کیونکہ پڑا ہوا دم کیا ہوا پانی ہے, زمین میں جذب ہو جائے تو یہ بہتر ہے. انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے سارا جادو ختم ہو جائے گا, سحر ختم ہو جائے گا, ٹونے ٹوٹکے کا اثر ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھرتی اور چستی محسوس کریں گے آپ. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ابھی بتایا, اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری دکان پر رزق کی بندش کر دی گئی ہے, برکت نہیں ہوتی, تو یہی پانی اپنی دکان میں چھڑک دے. اس طریقے سے عمل کر کے اس میں چھڑک دے. اسی طریقے سے گھر میں کسی کو لگتا ہے کہ گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے اور جنات و شیاطین کا اثر ہے, تو یہی پانی اپنے گھر کے ہر کونے میں اور چھت پر چھڑک دے, انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن دو باتوں کا دھیان رکھے, نماز کا اہتمام اور یقین کے ساتھ عمل کرے. یقین ہے تو کرے, یقین نہیں ہے تو پھر نہ کرے, فائدہ نہیں ہونا. یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. گھر میں ایک عورت روٹی بناتی ہے, اسے یقین ہو کہ میں روٹی بنا سکتی ہوں تو روٹی بنائے گی. اگر یقین نہ ہو تو روٹی بگڑ جائے گی یا جل جائے گی. تو روٹی بنانے کے لیے یقین کی ضرورت ہے, سائیکل چلانے کے لیے یقین کی ضرورت ہے کہ یقین ہوگا تو میں سائیکل چلا سکتا ہوں, کہ میں چلاؤں گا. لیکن یقین نہیں ہے تو پھر وہ گرے گا, نہیں چلا سکتا, ڈر جائے گا. اس لیے یقین کے ساتھ ہم عمل کریں, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. آخر میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور ہمارے جتنے سبسکرائب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے, اور ہر طرح کی الا بلا مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا